جی یہ بھی بڑا عمدہ سوال ہے کہ عموماً نوافل کی ادائیگی میں جو فرائض کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یا باقاعدہ نوافل ہیں، ان نوافل کی ادائیگی میں بھی بہت زیادہ غفلت دیکھنے میں آتی ہے۔ عموماً علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نوافل کو نوافل کہہ کر، نوافل کو نوافل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، لہذا ہمارے تقاضے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر دینی مصروفیات ہیں، متنوع قسم کی مصروفیات ہیں، لہذا وہ نوافل کا اہتمام علماء میں اس درجے کا دیکھنے میں نہیں آتا کہ جس درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ نوافل کو نوافل سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ضروری نہیں، اور عوام اپنی کم علمی اور اپنی لا علمی کا عذر پیش کر کے نوافل کو خیر بات کہہ جاتی ہے، نوافل کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ تو بتلائیے بھلا وہ کون سی تیسری مخلوق آئے گی کہ جو آ کر کے ان نوافل کی ادائیگی کرے گی؟ یہ بہت بڑی غفلت کی بات۔ حالانکہ نوافل کے بارے میں یہ کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے فرائض میں جو کوتاہیاں اور جو کمیاں رہ جاتی ہیں، یہ نوافل ان کا تتمہ ہے، ان کمیوں کوتاہیوں کی تکمیل کے لیے اور ان کو دور کرنے کے لیے ان نوافل کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے کہ فرائض کے بعد جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اب مشہور نوافل آپ جانتے ہیں کہ عموماً ایک تو فرائض کے بعد کے نوافل ہیں، دوسرا کچھ نفل نمازیں باقاعدہ ایک عنوان کے ساتھ اور ایک نام کے ساتھ موسوم ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، یہ بھی نوافل میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد سورج اونچا ہو جانے کے بعد، سورج کے بلند ہو جانے کے بعد توانیزے پر سورج آ جائے تو اس وقت اشراق کی نماز، اور پھر کچھ دیر کے بعد چاشت کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اوابین مغرب کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ نوافل ہیں کہ جن کا باقاعدہ ایک نام ہے، اور ان پر بھی اللہ پاک نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں احادیث میں بھی بڑی ترغیب آئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز کی بڑی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ اللیل، کہ یہ اللہ پاک کو نوافل میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے نماز، وہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز اللہ پاک کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی مختصر ترین سا راستہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اور اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر تہجد کی نماز کے، تہجد کی نماز ادا کیے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ جل جلالہ بذات خود بنفس نفیس آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ رات کے آخر پہر میں جو آخری حصہ ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنی شایان شان، جس طرح وہ تشریف لا سکتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی رزق کی تنگی دور کر دوں، ہے کوئی مبتلا اعذار کہ میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں، اس کی بیماری کو صحت میں تبدیل کر دوں۔ تو گویا کہ یہ وہ مبارک وقت ہے، وہ قیمتی وقت ہے کہ جس میں اللہ پاک باطن کے مدارج کو بڑی تیزی کے ساتھ اللہ پاک طے فرما دیتے ہیں۔ انسان کی روحانی ترقی کا مدار اسی رات کی نماز پر ہے، جس کو تہجد کی نماز کہا۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا نا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بڑی بہترین شاندار آیات ہیں، اور بڑا لطف آتا ہے ان آیات کے پڑھنے میں بھی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کریم میں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بلا شبہ متقی لوگ، یعنی قیامت میں متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، بہشتوں میں ہوں گے، اور چشموں میں ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے جنت سے اور جنت کے چشموں سے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ پاک نے جو ان کو عطا فرمایا ہے، جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہوں گی، وہ ان کو لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ تو پہلے ہی نیکوکار تھے، پہلے ہی اعمال صالحہ کے متلاشی تھے اور اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے، رات کو آرام بہت کم کیا کرتے، اور وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت میں اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اللہ پاک سے معافی مانگا کرتے تھے، اور اللہ پاک کے سامنے اقراری مجرم بن کر حاضر ہو جایا کرتے تھے کہ یا اللہ، بے شک آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ممکن، لیکن ہم نے آپ کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یہ رات کی عبادت ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، کہ وقت نہیں ہے، بڑا طویل موضوع ہے یہ بھی۔ تہجد کی نماز کے فضائل احادیث مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا الا ادلک
अला अबवाबिल खैर, कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊं खैर के दरवाजों के बारे में कि कौन से हैं? अस्सौम जुन्ना, ये रोजा जो है ये ढाल है, ये बचाव है, हिफाजत का एक जरिया है। और इसी तरीके से वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअत कमा युत्फ़िउल माउन नार, और ये सदका तुम्हारे गुनाहों की आग को और गुनाहों की तपिश को बुझा देता है, जैसे पानी जो है आग को बुझा देता है। वसलातुर रजुली फी जौफिल लैली तुत्फ़िउल ख़तीअत कमा युत्फ़िउल माउन नार, और ये रात की नमाज भी तुम्हारे गुनाहों की तपिश को और तुम्हारे गुनाहों की आग को इस तरह बुझा देती है कि जिस तरीके से पानी आग को बुझा देता है। तो गोया कि ये रात की नमाज जो है ये रूहानी तरक्की हासिल करने का एक बहुत ही मुख्तसर तरीन सा रास्ता है कि जिसकी बरकत से अल्लाह पाक जो है मुसलमानों को और अपने अहले ईमान बंदों को, मोमिनीन को अल्लाह पाक वो मदारिज अता फरमा देते हैं कि जो इंसान साल हा साल के मुजाहिदों से भी हासिल नहीं कर सकता। www.darsequran.com